أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، ووقاه الله سيئات ما مكروا. عزیزان محترم، بزرگان عزیز، آج کی گفتگو اس سے پہلے کہ شروع کریں اتنا عرض کر دینا آپ کے سامنے ضروری سمجھتا ہوں کہ ویسے تو آج شہزادی کا ذکر ہے، لیکن آپ کو ایسا لگے گا کہ ان کا تو ذکر آیا ہی نہیں، لیکن ہے اصل میں اسی کا ذکر. ذرا غور کرنے کی بات ہے. بس اس لیے گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ سب کو ولادت و سعادت مبارک ہو. انشاءاللہ جو ہے بیوی کی شفاعت سب کو نصیب ہو اور انہی کے وسیلے سے ہمیں جنت نصیب ہو جائے انشاءاللہ. عزیزو، کسی زمانے میں یہ ایک بحث چلی کہ لٹریچر کو ویسے فکشن کہتے ہیں اور سائنسی تحقیقات کو فیکٹس کہتے ہیں. لٹریچر میں یہ بحث چلی کہ آیا دنیا بھر میں سب سے بہترین بیسٹ کوئی ایسی شارٹ سٹوری لکھی گئی ہے جو سب سے دنیا میں بہترین ہو. ایسی کوئی لٹریچر کے اندر کوئی ایسی سٹوری لکھی گئی ہے یا نہیں؟ تو جو سب سے بہترین سٹوری، بیسٹ شارٹ سٹوری آف دا ورلڈ، یعنی سب سے دنیا کی بہترین کہانی جو دنیا میں سب سے زیادہ مقبول ہوئی ہو، ایسی کوئی سٹوری لٹریچر میں بحث چلی کہ وہ کون سی کہانی ہے جو سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ جو ہے بہترین سٹوری لکھی گئی ہو. جب اس کو تلاش کیا گیا، اس سٹوری کو، اس کہانی کو جو فکشن میں شمار ہوتی ہے، تو اس وقت کہا جرمنی کے ایک پادری نے کہانی لکھی، شارٹ کہانی، جس کا نام مارٹن نیو تھا. جرمنی کے ایک پادری نے، پریسٹ نے ایک کہانی لکھی، ایک فکشن لکھی
جس میں انہوں نے ایک کہانی کا تذکرہ کیا، اور وہ کہانی یہ تھی کہ کسی زمانے میں ہٹلر نے اپنے طریقہ کار کے ذریعے سے پورے جرمنی پر قبضہ کر لیا. یہ کہانی لکھ رہا ہے وہ پرنس پادری، جس کو دنیا میں سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی، جو سب سے بہترین نوبل پرائز اور ایوارڈ ملا ان کو. اس کہانی پر جو ایوارڈ ملا وہ آپ اس کا راز بھی جان لیں گے کہ اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے. کہ ہٹلر نے اپنے طریقہ کار کے ذریعے سے ایک ایسے سسٹم کی وجہ سے پورے جرمنی پر قبضہ کر لیا. یہ پرنس پادری لکھ رہا ہے، جرمنی کا یعنی. اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہٹلر جو ہے اس کے سلسلے میں آپ بہت ساری چیزیں جان چکے ہوں گے کہ وہ مختلف حربے جو اپنایا کرتا تھا. آج کل کی دنیا سیاست میں یہ چیزیں بہت چلا کرتی، جس ہم پہلے بھی نقل کر چکے ہیں کہ ہٹلر کے وزیر خارجہ کا یہ بیان تھا ہٹلر کے، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ میں تبدیل ہو جائے. ان کی ایک پالیسی کا ایک حصہ تھا. اس طرح یہ بھی ایک پالیسی کا حصہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے سب سے بیسٹ اسٹوری آف دا ورلڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، جس میں اس پادری نے کہا کہ جب یہ لوگ آئے، یعنی نازی جو جرمنی کی فوج ہے ان کو نازی یا گوسٹاپو کہتے ہیں، اس طریقے سے ان کے نام ہے کچھ. یہ نازی لوگ آئے، جرمنی کے فوجی اور اس کی آرمی آئی، اور آنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے کمیونسٹ حضرات کو گرفتار کرنا شروع کیا. میں چونکہ کمیونسٹ تھا نہیں، اس لیے مجھ سے تو کوئی سروکار تھا نہیں. انہوں نے کمیونسٹوں کا آ کر گرفتار کیا اور گرفتار کر کے لے گئے. اور اس کے بعد جو ہے کچھ عرصہ گزرا. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جرمنی کی نازی فوج آئی، گیسٹاپو کو فوج آئی، جرمنی کی آرمی آئی، اور نے سوشلسٹ کو گرفتار کرنا شروع کیا. پہلے کمیونسٹ کو گرفتار کرنا شروع کیا اور بعد میں جو ہے سوشلسٹ کو گرفتار کرنا شروع کیا. میں تھا اپنے چرچ میں تو میں خاموش رہا، اس لیے کہ مجھے تو گرفتار کرنے میں سوشلسٹ بھی نہیں تھا، میں کمیونسٹ بھی نہیں تھا. چند عرصہ گزرنے کے بعد یہ فوج آئی، اور آنے کے بعد انہوں نے ٹریڈ یونین والوں کو گرفتار کرنا شروع کی. تیسرے مرتبہ جو آئے تو ٹریڈ یونین والوں کو گرفتار کرنا شروع. نازی فوج جرمنی کی فوج تھی، اس نے ٹریڈ یونین والوں کو گرفتار شروع کر. اور ٹریڈ یونین والوں کو گرفتار کرنے کے بعد چند عرصے کے بعد پھر انہوں نے جیوز کو گرفتار کرنا شروع کیا. جیوز یعنی یہودی لوگ، ان کو گرفتار کرنا شروع کیا. جیوز لوگوں کو، جیوز کو پکڑ. تو میں خاموش رہا کہ جو ہے میرا تو کوئی تعلق نہیں، نہ میں جیوز ہوں، نہ کمیونسٹ ہوں، نہ ٹریڈ یونین والا ہوں، نہ سوشلسٹ والا ہوں. میں خاموش رہا. اب پانچویں مرتبہ جب نازی فوج آئی تب اس نازی فوج نے آ کر کے مجھے جو چاروں طرف سے گھیر لیا اور مجھے گرفتار کر کے لے گئے. اب کوئی مجھے جب گرفتار کر رہا تھا، گرفتار کر رہے تھے تو کوئی مجھے بچانے نہیں آیا. کوئی مجھے بچانے نہیں آیا، اس لیے کہ کوئی بچا ہی نہیں تھا کہ جو بچانے آئے. یہ جو سٹوری انہوں نے ذکر کی کہ دنیا کی بیسٹ سٹوری شمار کی گئی. جب جو ہے سٹوری جو بیان کی لٹریچر کی دنیا میں اس کو بیسٹ سٹوری شمار کیا گیا.
اب اس کو جو ہے ایک طرف مد نظر رکھیں. اب میں آپ کو کتاب امثال سے، کتاب امثال اس میں مولا علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ، کتاب امثال اس کو کہتے ہیں جہاں پر کچھ کہاوتیں اور جو کچھ کہانیاں لکھی گئی ہوتی، اس پر مشتمل ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب الامثال، کہاوتیں جس میں ذکر کی گئی. اس میں مولا علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کی ایک حدیث ہے، اور اتفاق سے مولا نے بھی ایک کہانی بیان کی، بالکل اسی کے مقابل میں جو ابھی آپ کے سامنے اس مارٹن نیوز کی جو کہانی جرمنی کے پادری نے بیان کی تھی، بالکل اسی کے کاپی آپ کے سامنے ابھی آ رہی ہے. مولا نے جو ہے کہانی بیان کی، خالی الفاظوں میں تبدیلی ہے، دوسرے اور جہت سے بتا رہے ہیں. مولا نے کہا دیکھو کہ ایک بہت ہرا بھرا علاقہ ہے، بہت وسیع میدان ہے اور بہترین گھاس وہاں پر اگی ہوئی. وہاں پر ایک شیر رہتا ہے. آپ کو لگے یہ ہو کیا رہا ہے، ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن اصل وہ نقطے کی طرف جو آپ کو لے جانا ہے، وہ شہزادی کے نقطے کی طرف لے جانا ہے. تو اس پورے ہرا بھرا جو میدان ہے، جنگل جیسا میدان ہے، اس کے اندر ایک شیر رہتا ہے اور 3 بیل رہتے ہیں. 3 اس کی طرف اشارہ نہیں کر رہے. اب تو وی آئی پی کے کتنے حروف ہوا کرتے ہیں، بس سمجھ لیں وہ وی آئی پی کا نام ہے، ان کا نام. وی آئی پی ابھی آئے نہیں ہیں، انشاءاللہ آئیں گے تو آپ، ابھی تو بیل کا تذکرہ ہے. ایک بیل سرخ رنگ کا بیل تھا. یہ مولا کی حدیث نقل کر رہا ہوں، مولا جو ہے اپنی کتاب امثال کی حدیث نقل کر رہے. ایک جو ہے سرخ رنگ کا بیل تھا اور دوسرا سیاہ رنگ کا بیل اور تیسرا سفید رنگ کا بیل. مولا فرما رہے ہیں، یہ حدیث واقعہ قصہ خود مولانا بیان کر رہے. مولا فرماتے تھے کہ 3 بیل تھے، وہ بالکل ہرے بھرے گھاس والے جنگل میں رہا کرتے تھے، اور جو ہے وہاں پر بہترین فرٹیلائز گھاس تھی اور بہترین اگی ہوئی گھاس تھی، اس لیے کھا پی کر کے بڑے موٹے تازے ہو گئے تھے، بہترین. اور اتنے موٹے تازے ہو گئے تھے کہ اگر آپ نے نیشنل جیوگرافک میں دیکھا ہو، ایک بھینسے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ کبھی کبھی شیر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. دیکھا ہوگا نا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیر بھی جو ہے اس بھینسے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بیل کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو وہ جو 3 بیل تھے وہ بڑے ہٹے کھٹے موٹے تازے ہو گئے تھے، اور شیر کو ڈر لگتا تھا کہ میں اگر ان تینوں پر حملہ کروں گا تو میری موت خطرے میں، میری موت جو ہے آ جانے کا خطرہ ہے، میں خود فنا ہو جاؤں گا. اب ہر ایک کی دیکھنے کی نگاہیں الگ الگ ہوا کرتی ہیں. اب آپ مجھے دیکھیے، ہر ایک کا زاویہ دیکھنے کا الگ ہوگا. کوئی اگر بال کاٹنا جانتا ہوگا تو کہیں گے آغا صاحب کی یہ داڑھی میں تھوڑی سی کچھ کمی رہ گئی ہے، کیونکہ وہ بال کے اوپر ہی نگاہ رکھے گا. کوئی اگر درزی ہوگا، کپڑا سینے جانتا ہے، تو وہ ابا کے اوپر نگاہ کرے گا، ارے یہ ابا جو ہے بہترین ابا ہے یار، اس کو جو ہے ہمیں بھی کسی طرح سیکھنا چاہیے کہ کس طرح سیا جاتا ہے.
یہ ایک قبا ہے تو اس کو قبا کو کس طریقے سے سیا جاتا ہے، یہ اس کے اندر جو ہے کیا کیا عیب نکالے جا سکتے، اس کی نگاہ سے وہ ابا کی سلائی کی طرف. کوئی جو ہے وہ عربی دان ہوگا تو وہ عربی کے لحاظ سے چیزوں کو دیکھے گا. کوئی اگر قصائی ہوگا تو دیکھے گا کہ بھائی آقا صاحب کو ذبح کیا جائے تو کتنا گوشت نکلے گا. ہر ایک کی نگاہ اپنی طرف ہوتی ہے، ہر ایک اپنی اپنی نگاہ سے دیکھا کرتا ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی نگاہ ہوا کرتی، تو دیکھنے کا ہر ایک کا طریقہ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا سلیقہ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کی نگاہیں الگ الگ ہوا کرتی. وہ شیر بھی ان تین بیلوں کو دیکھ رہا تھا کہ یار اگر ان تین بیلوں پر ایک ساتھ حملہ کروں گا تو میں خود مارا جاؤں گا، میں خود تباہ ہو جاؤں، تو کروں تو کیا کروں. یہ مولا علی پر فرمان ہے، حدیث پوری، ہاں مولا علی کی حدیث نقل کر رہا ہوں. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، یہ پوری حدیث سے واقع ہے. کہا کہ جو ہے اگر میں جو ہے شیر ہو کر ان تین بیلوں پر حملہ کروں گا، تین بیل تو بڑے تگڑے، ایک ایک جو ہے بیل اتنا خطرناک ہے کہ ایک سینگ مارا تو میں جو ہے مارا جاؤں گا نا بری طرح، میں خود تباہ ہو جاؤں گا. اس لیے شیر دیکھتا تھا حسرت بھرتا تھا، لیکن اس کے ذہن میں ایک دفعہ ترکیب آئی، اور ترکیب آئی تو اس وقت اس نے ایک دفعہ سرخ رنگ کے بیل کو اور سیاہ رنگ کے بیل کو اپنے پاس بلایا کہ یار ہم تو جنگل میں رہتے ہیں، ہم دوست ہیں آپس میں، آؤ ذرا میٹنگ کرتے ہیں. اور میٹنگ کر کے جو ہے وہ سرخ رنگ کے اور کالے رنگ کے بیل کو بلایا، اور بلا کر کے میٹنگ میں جو ہے شیر نے کہا کہ دیکھو یہ سفید رنگ کا بیل ایسا ہے کہ یہ دور سے نظر آ جاتا ہے، شکاری لوگ اس کو دور سے دیکھیں گے تو روشنی کی طرح چمکتا ہے، اس کے نتیجے کے اندر بہت دور سے یہ سفید رنگ کا بیل چمکنے کے سے نظر آ رہا ہوتا ہے، اس لیے شکاری لوگ جو ان کے پیچھے آئیں گے تو ہم بھی مارے جائیں گے، اس لیے سفید رنگ کا بیل ہمارے لیے خطرہ ہے. شیر ان بیلوں سے کہہ رہا ہے، شیر ان بیلوں سے کہہ رہا ہے کہ سفید رنگ کا بیل جو ہے نا، اس کی وجہ سے جو ہے کوئی شکاری آ گیا تو وہ ہمارے لیے خطرہ ہے، بندوق سے شکاری کرنے آئے گا تو ہم سب مارے جائیں گے، اس سفید بیل کی وجہ سے ہماری سب کی موت ہو جائے گی، اس لیے کہ دور سے نظر آتا ہے، دور سے نظر آنے کی وجہ سے ہم بھی یہیں پر رہتے ہیں، ہماری بھی موت آ جائے گی. اور سرخ رنگ کے بیل نے اور کالے بیل نے کہا بات تو تمہاری صحیح ہے، واقعی ان کی وجہ سے ہماری بھی موت آنے کا خطرہ ہے، ہمارے لیے بھی جو جان کا خطرہ ہے. اس لیے شیر نے کہا پھر کیا کریں، ایسا کرتے ہیں کسی طرح اس سفید بیل کو ہم فنا فاتحہ کر دیتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے تاکہ ہمارے لیے یہ خطرہ نہ رہے. انہوں نے کہا ہاں بالکل، واقعی یہ تو ہمارے لیے بھی جان کا خطرہ ہے، ہمارے لیے بھی مصیبت آ جائے گی. چنانچہ جو ہے یہ دونوں راضی ہو گئے. اب وہ سفید والا بیل اکیلا ہو گیا. شیر نے ایک مرتبہ موقع دیکھ کر اس پر حملہ کر دیا، اس کو چیر پھاڑ کے اچھی طرح کھا کے موٹا تازہ ہو گیا. اور چند دنوں جو ہے اس نے سفید بیل کو کھا کے آرام کیا، اور تھوڑے دنوں کے بعد پھر اس کو کچھ بھوک محسوس ہوئی کہ اب جو ہے بھوک مجھے محسوس ہو رہی ہے، اور پھر جو ہے وہ بیل کی طلب ہو رہی ہے، لیکن کروں تو کیا کروں، کالے اور سرخ دونوں بیل کا تو میں مقابلہ نہیں کر سکتا. پھر دوبارہ یہ شیر نے اس سرخ بیل کو اپنے پاس بلایا، اس سے کہا ہم میٹنگ کرتے ہیں، آؤ. میٹنگ کرنے کے بعد جو ہے ایک مرتبہ سرخ بیل کے ساتھ شیر نے میٹنگ کی اور کہا کہ دیکھو تم بھی سرخ رنگ کے ہو، میں بھی سرخ رنگ کا ہوں، اتنا خوبصورت لگتے ہیں، اتنے جنگل میں جو ہے اتنے خوبصورت ہے، کالا بیل ہمارے جو خوبصورتی کو خراب کر رہا ہے، پورے مزے کو جو ہے، پورے جنگل کے مزے کو ہی خراب کر رہا ہے. اس نے کہا تم بھی کتنے خوبصورت لگتے ہو اور میں کتنا خوبصورت، ہم دونوں جو ہے جنگل میں آرام سے رہیں گے تو ایک خوبصورت جنگل جو ہے نظر آئے گا. یہ کالا بیل ہمارے درمیان کہاں سے آ گیا ہے، اس کو جو ہے خوبصورتی کو خراب ہے.
سرخ بول نے کہا یہ تو میری بھی بڑی تعریف کر رہا ہے، بڑا جو ہے اچھا، یہ شیر تو بڑا اچھا آدمی ہے نا، یہ تو جو ہے اتنی اچھی تعریف کر رہا ہے کہ میں بھی بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں۔ کہا کہ جو ہے پھر کیا کریں؟ کہا اس کالے بیل کو اس کو فنا کرنا چاہیے، یہ جو ہے بیچ میں جو ہے آ رہا ہے اور ہمارے جو سارے جنگل کی خوبصورتی کو خراب کر رہا ہے۔ تو ہاں ٹھیک ہے، بالکل جو ہے اس کالے بیل کو ختم کرنا چاہیے، یہ جو ہے ہماری خوبصورتی کو خراب کر رہا ہے۔ چنانچہ شیر نے موقع پا کے اس کالے بیل پر حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد چیر پھاڑ کے اس کو بھی کھا لیا، چیر پھاڑ کے اس کو بھی کھا لیا، چیر پھاڑ کے اس کو کھا لیا۔ ایک مرتبہ چیر پھاڑ کے کھانے کے بعد کچھ عرصہ گزرا، اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر بھوک لگی، اور بھوک لگنے کے بعد اب وہ سرخ جو ہے بیل کے سامنے آیا اور کہا آج میں تمہیں کھانے کے لیے آیا ہوں، آج جو ہے میں بھوک لگی ہے، میں تمہیں کھانے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس وقت جو ہے یہ جیسے ہی کہا، سرخ بیل نے کہا کہ تم تو مجھے اسی وقت کھا چکے جس دن تم نے سفید بیل کو کھایا تو اسی وقت مجھے کھا چکے تھے، اس لیے کہ مجھے اس وقت بولنا چاہیے تھا اور میں نہ بولا، اور اس کے نتیجے اب میری باری آ گئی کھانے کی۔ اس وقت بولنا چاہیے تھا، اس وقت میں نہیں بولا، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے اب میری باری آ گئی تیرے کھانے کی۔ تو اسی وقت تو نے جس وقت سفید بیل پر حملہ کیا اسی وقت مجھے بولنا چاہیے تھا، نہ بولا تو سمجھو کہ نہ بولنے کے تو نے اس کو کھایا، مجھے کھا لیا۔ یہ جو ہے آپ نے مولا کا قصہ سنا؟ مولا نے پھر کہا کہ جس کو جس وقت بولنا چاہیے اس وقت نہ بولے اور حق پر آواز نہ اٹھائے تو نتیجتاً بالآخرہ ہماری بھی باری آ جایا کرتی ہے۔ مدینہ والے اس وقت خاموش رہے کہ جس دن شہزادی فاطمہ زہرا کا دروازہ گرایا گیا۔ کربلا کے وقت نہیں پیش آیا، جب شہزادی کا دروازہ گرایا گیا وہی جو ہے وہ اصل میں کربلا تھی۔ جو ہے اس وقت مدینہ والے جو خاموش رہے تو مدینہ کی خاموشی وہ بالآخرہ کربلا تک پہنچا گئی۔ آپ نے دیکھا کتنا عجیب نکتہ مولانا قصے کی شکل میں بیان کیا، جس کو ایک طرف سے تو یہ کہ کتنے بڑے راز کی طرف اشارہ کرنے کے ساتھ ساتھ آئیے اس کو دوسرا پہلو دیکھیں۔ یہ تو ایک پہلو تھا اس کا، دوسرا پہلو یہ کہ جب 1400 سال پہلے مولا یہ قصہ کا بیان کر چکے تھے، آج وہ جرمنی کا پرسٹ پادری یہ قصہ بالکل وہی ہو بہو مولا کا جو قصہ تھا اسی کو اپنے الفاظ میں ڈھال کے بیان کر رہا ہے اور اس سے جو نوبل پرائز لے رہا ہے۔ دیکھا آپ نے؟ یہ معصومین کے تحفے تھے، لیکن معصومین کے تحفے کو دوسرے چرا کر کے وہ اپنا نام کما رہے ہیں۔ معصومین کے تحفے ایسے تھے جس کو چرا کے جو ہے یہ لوگ اپنی عزتیں بڑھا رہے ہیں، اپنا نام بڑھا رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ نہیں بتاتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے اس کے اندر جو ہے ہم نے کس شخصیت سے یہ ساری چیزیں لی ہوئی ہے۔ اس طرح ان کا ایک مشہور کامیڈین ہے، اس نے بھی جو ہے مختلف دعائیں اہل بیت علیہ السلام سے مولا کے اقوال کو نقل کیا، لیکن وہ اس سے جو ہے نوبل پرائز لے رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے جو معصوم ہستیوں نے بیان کیا ان کا نام نہیں آ رہا ہے۔ یہ جو ہے ایک طرح سے وہ ظلم ہوا جو مدینہ میں
تو دوسری طرف سے آج یہ ظلم ہو رہا ہے. تو دونوں پہلو آپ مد نظر رکھیں. چنانچہ عرض یہ کرنا تھا کہ انسان اگر دیکھے اور یہ سوال کرے اپنے آپ سے کہ کائنات میں امت اسلامیہ میں سب سے زیادہ گمراہی کب وجود میں آئی؟ سب سے زیادہ لوگ گمراہ کربلا کے واقعے کے وقت ہوئے، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ شہزادی پر دروازہ گرایا جائے. مدینہ کے وقت بھی جو ہے گمراہی پیش آئی کہ انہوں نے حق کے وقت بولا نہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر کربلا پیش آ گئی جس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ انسانوں کی گمراہی پیش آئی. جو آج تک اس کا اثر یہ ہے کہ روز قیامت تک گمراہی، جب تک زمانے کے امام ظہور نہیں کرتے، یہ ساری گمراہی اس وجہ سے کہ مدینہ والے خاموش رہے اور موقع پر نہیں بولا، جس کے نتیجے میں بیل بن کر کے رہ گیا، اور اس کے نتیجے کے اندر یہ ساری خرابیاں پیدا ہو گئی. بیل کی طرح بیوقوف بن کر کے رہ گئے. تو عزیزو، بات یہ ہے کہ ہماری قوم میں بھی اس وقت جو بیلوں کے ساتھ کیا جا رہا تھا وہی کام ہماری قوم میں آج انجام دیا جا رہا ہے، اور طرح طرح سے ہمیں بیل بنا کے ہمیں وہ شیر آ کے کچھ کہے گا، دوسرے بیل کو کچھ کہے گا، تیسرے بیل کو کچھ کہے گا، اور اختلافات پیدا کرے گا. ہم بیل بن کے مختلف جو اختلافات آپس میں لے کر آ گئے. اور خرابی کی بات اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اختلافات دیکھتے ہیں، اور اختلافات دیکھنے کے بعد نتیجہ جو نکال رہے ہیں نتیجہ بالکل غلط نکال رہے ہیں. کہ ہمیں کرنا چاہیے جو کرنا چاہیے، اس کے بجائے نتیجہ وہ نکالے جو ہمارے اصل سپورٹر ہے اسی کو تباہ کرنے کی بات کر رہے ہیں. نتیجہ جو صحیح نکالنا چاہیے صحیح نتیجے کا بالکل غلط نتیجے پر جا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اختلافات جو پیش آ رہے ہیں سارے اختلافات مرجعیت کی وجہ سے آ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر آپس میں اتنا اختلاف ہے کہ چاند کے مسئلے میں جمع نہیں ہو سکتے، تو پھر جو ہے باقی اور مسئلوں میں کہاں جمع ہوں گے. ان کی وجہ سے اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، اور اس اختلافات کے نتیجے کے اندر اگر ان سب کی گردنوں کو اڑا دیے جائے تو اس کے نتیجے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے. لیکن نتیجہ کتنا غلط ہوا، نتیجہ دیکھیں کتنا غلط نکالا. سولوشن جو اصل سولوشن اور حل تھا اس کی طرف جانے کے بجائے اس غلط نتیجے کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اور جو ہے اختلافات جو پیش آتے، ارے یہ اختلافات، ارے جو ہمیں آج تک بچانے والی ذات ہے، جو انسٹیٹیوشن ہمیں اصل میں شیعوں کو جو بچا رہا ہے اسی کو تباہ کرنے کی بات کر رہے ہیں. اگر یہ مرجعیت کا نظام نہ ہوتا تو ہم کب کے تباہ ہو گئے ہوتے. ہمیں جو ہے ٹکڑے ٹکڑے میں اتنا بانٹ دیا ہوتا کہ گھر گھر ایک دوسرے کو کافر کا فتویٰ دے رہے ہوتے. اور روایت پہ ہے بھی کہ جب مرجعیت کی رسی کٹ جائے گی آخری زمانے میں، امام کے ظہور سے پہلے، جب مرجعیت کی رسی کٹ جائے گی تو گھر گھر کے اندر بھائی بہن باپ بیٹے آپس میں جنگ کر رہے ہوں گے اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے دے رہے ہوں، خود گھر کے اندر ایک دوسرے کو کفر کے فتوے، کیونکہ مرجعیت کی رسی ٹوٹ چکی ہوگی. جو چیز ہمیں بچانے والی اسی کو تباہ کر رہے ہیں، اور اسی بنیاد پر جو مرجعیت پر حملہ کر رہے ہیں. ہمیں جو ہے وہ بیل کی طرح بیوقوف بنایا ہوا، کوئی کسی کو کچھ پٹی پڑھا رہا ہے، کوئی کسی کو کچھ پٹی پڑھا رہا ہے، کوئی کسی کو کچھ پٹی پڑھا رہا ہے، اور اس کے نتیجے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ایکیڈیمک اختلافات تو ہر جگہ ہوا کرتے ہیں؟ کیا کسی جگہ پر کسی علم میں ایسا ہے کہ کہیں اختلافات ہو؟ فزکس کو دیکھ لیں، کیمسٹری کو دیکھ لیں، ہسٹری کو دیکھ لیں، اور جو ہے سوشالوجی کو دیکھ لیں، مختلف اخلاقیات کے پہلوؤں کو دیکھ لیں، ہر چیز میں ہر علم کے اندر جہاں چلے جائیں وہاں پر کہیں اختلافات کے بغیر رہ سکتا ہے؟ ایکیڈیمک اختلاف تو ہر جگہ ہوا کرتا ہے، کہاں نہیں ہوا کرتا ہے؟ اکیڈمک اختلاف سب جگہ ہوا کرتے، کہاں اکیڈمک اختلاف نہیں؟
اور پھر چلو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پاکستان کے ایسے علاقے جہاں پر اصلاً کوئی تقلید کرتا ہی نہیں ہے، ایسے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر کوئی تقلید کو مانتا ہی نہیں ہے، کوئی تقلید کرتا ہی نہیں. تو کیا ان کے اختلافات ختم ہو گئے؟ نہیں، وہاں تو اور اختلافات زیادہ. ہر آدمی اپنی رائے چلا رہا ہے، ہر آدمی اپنے مقصد کی بات کہہ رہے ہیں. وہاں تو اور زیادہ اختلافات پیدا ہو جایا کرتے ہیں. کون سی دنیا میں؟ اور یہ صرف جو مسلمان ہیں بلکہ غیر مسلموں کے اندر بھی جا کر کے دیکھیں، وہاں پر بھی جو ہے مرجعیت کا نظام نہیں ہے، اس کے باوجود جو ہے وہاں پر کتنے اختلافات موجود ہیں. تو یہ اختلافات مرجعیت کس سے؟ مرجع کو جمع کرنا. ہمارا کوئی اختلاف ہوتا ہے تو اختلاف کے نتیجے کہتے ہیں آپ جو ہے سیستانی کے فتوے کو دیکھ لیں، بس اس کے نتیجے میں مسئلہ حل ہو جایا کرتا ہے. یہ تو ہمارے جو اختلافات کو دور کرنے کا راستہ ہے، اور ہمارے جو مسائل کو دور کرنے کا راستہ ہے، اور جو ہے ہمیں آپس میں اختلاف سے بچا رہا ہے. جو بچانے والی چیزیں اسی کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کو تباہ کر دینا چاہیے. اس طرح ہم بیل کی طرح بے وقوف بنایا جا رہا ہے. تو ہم بن بھی رہے ہیں، بن رہے ہوں تباہی کی طرف جا رہے ہیں. تو کیا ہمیں دشمنوں کے ہاتھوں جو شیر بنے پڑے ہیں، اور شیر جو ہے ہم سے میٹنگیں کر کے بیل بنا کر کے ہمیں جو ہے بے وقوف بنا کر کے مختلف اختلافات کا شکار کر دیا کرتے ہیں، تو ہمیں ان شیروں کی بات ماننا ہے جو ہمارے دشمن ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر آپس میں اختلافات میں پڑ جانا. تو سب سے زیادہ جو لوگوں کے ایمان کو بگاڑا کرتے یہ اختلافات ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ اختلاف پیش آ جائے، جس اختلافات کی وجہ سے ایمان خراب ہو جایا کرتے، اور یہ اختلاف ڈلوانے کا کام کر رہے ہیں. اس لیے جتنا ہو سکے اختلافات کو مٹانے کی کوشش کرنا ہے. نیکی اختلافات کرنے پر ہر جگہ دشمن پھیلا ہے، جس پر جو ہے بہت بڑی سرمایہ کاری، بہت بڑے میڈیا اور گورنمنٹ کو بھی استعمال کیا جائے. ہر طریقے کی جو کاوشیں ہو رہی ہیں تاکہ ہمارے درمیان آپس میں اختلافات ہو جائے. اس لیے ہر مومن کی کوشش ہونا چاہیے کہ جو ہے مرجعیت کے لیول پر سب کو جمع کیا جائے اور اختلافات جو ہے کم سے کم ہو جائے. کاش مدینہ والوں نے جس وقت بولنے کا ٹائم تھا، شہزادی کے اوپر جب دروازہ گرائے گا اس وقت بولنے کا ٹائم، اس وقت بولتے تو کربلا کا واقعی پیش نہیں آتا ہے. جس وقت نہیں بولا تو اس کے نتیجے کے اندر وہی بیل کی طرح سارے بیل کو شیر ایک ایک کر کے کھاتا رہا، آخر میں اس کی نوبت آ گئی. اور اس کے نتیجے آج مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی کہ ہر ملک سے ذلیل تر جو ہے مسلمان ہو کر کے رہ گئے، صرف اس لیے کہ اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا. اور اہل بیت کے دامن کو چھوڑنے کے نتیجے میں ہم مسلمان قوم رسوا و ذلیل ہو کر کے رہ گئی. اس لیے عزیزو جتنا ہو سکے مرجعیت کے تحت لوگوں کو اتفاق و اتحاد کی طرف لانے کی ضرورت ہے. مرجعیت ہمارا وہ سرمایہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری قوم میں بقا ہے، اور اگر ہم نے اس غلطی کو مان لیا اور غلطی کر ڈالی تو اس کے نتیجے آپس میں اختلافات پیدا ہوں، اور ہر ایک کو ایک دوسرے کافر کہتا ہے، ہر ایک اپنی رائے چلاتا رہے گا. اس کے نتیجے کے اندر پوری ملت تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے گی. پروردگارہ ہم سب کو سیرت معصومین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. نسلاً بعد نسل ایسی اولاد عطا فرما جو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے سپاہی قرار پائے. پروردگارہ حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، مراجع اعظام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما. ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا سپاہی قرار دے دے، ان کے اعوان و انصار میں شامل کر کے جام شہادت نصیب فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.